عورتیں اپنی ویڈیو بنا کے سیدھی جناب یوٹیوب پہ ڈال رہی ہیں اور فیس بک پہ بھیج رہی ہیں، سارے جہان کے گندے کمینے لوگ سارے وہ دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کی عاشقہ ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کو چھوڑ کے کون سا عشق ہے تمہارا بھی حضور کے ساتھ؟ بتاؤ۔ رب تعالیٰ خالق اور مالک ہو کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاؤں کا ذکر فرما رہا ہے یار، کیا وہ عظیم ہستیاں تھیں۔ میں اور آپ ہم ذرا غور کریں، ہم اللہ کی دین کی مدد کتنی کرتے ہیں؟ ہماری جیب سے اللہ کی دین کے لیے کتنا پیسہ نکلتا ہے؟ ہماری اولاد میں سے کتنی اولاد ہے ہم نے جو اللہ کی دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے؟ یہ بچے دین نہیں پڑھے تھے، جس کے پڑھ رہے تھے اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا تو یہ اللہ کی دین کی مدد تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے لگ جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حاضرین ذویل احتشام، میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد شریف کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 تین آیات کریمہ تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اپنی مدد کرنے کا حکم دیا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، کافر جو ہے اس کے دنیا میں آنے کا جو اس نے مقصد بنایا ہے وہ محض کھانا پینا اور شہوات پوری کرنی اور مر جانا بس ہیں۔ احباب بھی کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکری کی اور مر گئے خیر سے۔ تو وہ مومن بندے کا یہ حساب نہیں ہوتا۔ مومن بندہ دنیا میں آتا ہی اپنے مقصد کو لے کے ہے۔ کسے لے کے آتا ہے؟ مقصد کو لے کے آتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں ضروریات زندگی، ایک ہوتے ہیں مقاصد زندگی، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک ہوتی ہیں ضروریات زندگی اور ایک ہوتے ہیں مقاصد زندگی۔ ضروریات میں اور مقاصد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں آج تک اس بات کی جو ہے وہ جسے پنجابی میں ونڈ کہتے ہیں، تقسیم وہ ہی نہیں ہوئی کہ ضروریات کیا ہیں اور مقاصد کیا ہیں۔ جب تک کسی بندے کے سامنے ان کی تعیین نہ ہو، دونوں کی تقسیم نہ ہو، دونوں کا صحیح طور پر تعارف نہ ہو، تو بندہ جو ہے وہ ہمیشہ، ایسا بندہ جو روٹی کے پیچھے بھاگنے والا ہو، وہ ہمیشہ مقاصد کو قربان کرے گا، ضرورت کو قربان نہیں کرے گا۔ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر روٹی کھانا یہ ضرورت ہے، کپڑے پہننا یہ ضرورت ہے، مکان کا ہونا ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں جتنی چیزوں کے پیچھے اس وقت ہمارے لوگ بھاگ رہے ہیں وہ سارے ضرورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ضرورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ضرورت میں مسلمان جو ہیں اتنا آگے گئے ہیں، اتنا آگے گئے ہیں۔ آپ دبئی والوں کا برج خلیفہ دیکھ لیں، ان کی آسمان کے ساتھ باتیں کرتی بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ لیں۔ عرب ممالک میں آپ چلے جائیں، آپ غور سے دیکھنے لگیں تو آپ کی ٹوپی نیچے گر جائے، اتنے اونچے اونچے بڑے جناب انہوں نے گھر بنا رکھے ہیں، بڑے بڑے پلازے، کیا کیا بنا رکھا ہے یار انہوں نے۔ اور آپ کے خود پاکستان میں کون سا کم ہے کام ہے نا؟ اور کھانے کی چیزیں ایسی ایسی نکالی انہوں نے، وہ کھانے نکالے ہیں جن کے نام ہمارے باپ دادا نے نہیں سنے تھے۔ آج بھی آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، ان بیچاروں کو نہیں پتہ
ہیں کتنی ساری چیزیں ہیں جو یہاں کھا رہے ہیں، گاؤں کے بیچارے بوڑھے بابے ان سے واقف ہی کو نہیں، نام ہی نہیں سنا ہوگا انہوں نے۔ ان کو جب کہا جائے کہ یہ کھلایا جائے گا وہ بیچارے سمجھیں گے نہیں پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ نئی نئی یہ کون آئی تھی، وہ اس کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے کھانے والا ہوتا ہے نا دوسرا بھی، تو برف والی ڈالتے ہیں نا میٹھی، وہ کھانے والی دوسری بھی کھانے والی ہوتی ہے، بیچارے دیہاتی لوگ انگلی سے وہ کھا کے وہ نیچے والا حصہ واپس کر دیتے تھے، اتنے بھولے ہوتے تھے کہ نہیں سمجھ آئی۔ ایک جگہ مجھے ایک دوست نے سنایا، نئے نئے ٹیشو آئے تھے، بیچارے دیہاتیوں کو پتہ نہیں تھا، روٹی کھانے لگے تو انہوں نے ٹیشو رکھے، انہوں نے سمجھا شاید یہ روٹی کی جگہ کھانے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ بوٹی کو لگا کے وہ بیچارے ٹیشو کھانے لگے۔ اب تو ظاہری بات ہے ہمیں ہنسی آ رہی ہے، اب ان کے سامنے بھی سنایا جائے گا تو وہ بھی ہنسیں گے، یار ایسے کون لوگ تھے جو ٹیشو کو روٹی سمجھ بیٹھے تھے۔ تو بھائی چاہے روٹی کے معاملات، کھانے پینے کے معاملات ہوں، جو بھی معاملات ہوں، ہر معاملے میں یہ امت بہت آگے جا چکی ہے۔ آپ کیا خیال ہے، پیسوں کی کمی ہے اس وقت مسلمانوں کے پاس؟ صرف ہمت نہیں ہے اللہ کے دین کو دینے کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں، گناہ پر بھی بہانے کے لیے ان کے پاس بے بہا پیسہ ہے، گناہ پر بہانے کے لیے بھی ان کے پاس بے بہا پیسہ ہے۔ آج دیکھ لیں جن ابھی یہ مسجد کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں نا، ہیں ہر مہینے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کوئی 200 روپے دیتا ہے، کوئی 100 روپے دیتا ہے، اس طرح کر کے پیسے جمع ہوتے ہیں۔ بتائیں ایک امام کی تنخواہ پوری کرنے کے لیے پورے علاقے سے پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، انہی کے اپنے گھروں کے اندر کتنے کتنے خرچے ہیں بتائیں، کبھی کسی نے پیسے جمع کیے ہیں؟ یہاں محلے میں لوگ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، بتائیں اپنے بیٹے کی شادی پر کبھی چندہ جمع کیا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہو جی حضرت صاحب بہت یتیم مسکین ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے تو پیسے جمع کرنے؟ ہوتا ہے ایسا؟ ایک ایک باپ جو ہے بیٹے کی شادی پہ لاکھ روپیہ خرچ کر دیتا ہے، بعد میں بیٹھ کے وہ چوک میں پھڑے مار رہا ہوتا ہے، میں جی 20 لاکھ روپیہ خرچ کرتا، میں 50 خرچ کرتا ہیں۔ بندہ پوچھے بھی 20 خرچ کر دیا، 50 لاکھ خرچ کر دیا، تجھے تب موت پڑی تھی جب مسجد کے لیے جناب لینے کے لیے آئے تھے، تب تو جناب تیرے ہاتھ کانپتے تھے 1000 روپے دیتے ہوئے بھی، جناب تجھے اٹیک آنے لگ گیا تھا، پھر کیا تب کیا ہوا تھا؟ ضرورت کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، سچی بات ہے۔ لیکن جہاں مقصد کی بات آتی ہے، مقصد کے پیچھے تب بھاگے گے نا جب مقصد کی پہچان ہوگی۔ ہمیں تو بھائی مقصد کی پہچان ہی کوئی نہیں، مقصد کا کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں، تو بھائی تیرے دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے کوئی؟ بتائیں نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ کس طور پہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، میں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسی مدد کی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم صرف لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، بس میدان میں تمہارا کھڑا ہونا لازم ہے۔ آگے جتنی مرضی ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، جتنی مرضی جناب اسلحہ اور جنگ تیار کر کے لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں یثبت اقدامکم، تمہارے پیر میں خود خدا ہو کے وہاں جما دوں گا، تمہارے پیروں کو اکھاڑ نہیں سکے گا کوئی۔ یار دیکھیں رب تعالیٰ خالق اور مالک ہو کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاؤں کا ذکر فرما رہا ہے۔ یار کیا وہ عظیم ہستیاں تھیں جو اللہ کے دین کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یثبت اقدامکم، میں تمہارے پیر یثبت، پتہ جسے کہتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا، ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایک جگہ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ درخت جو ہے، درخت ایمان کلمے کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں، جڑیں جو ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین میں پیوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاؤں جو ہیں یوں زمین میں گاڑ دوں گا، دنیا جہان کا ابو جہل بھی آ جائے تمہارے پاؤں نہیں اکھڑ سکے گا وہاں سے، یوں تمہارے پیر مضبوط کروں گا۔ بتائیں نا یار، ہمارا صرف نام آ جائے کسی کے پاس تو لوگ کیسے پھولے سماتے ہیں، کسی کو پتہ چل جائے یار آج رب کے سامنے اس کا نام لیا گیا ہے، رب کی بارگاہ میں اس کا نام آیا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں نا، آقا علیہ السلام تشریف لائے، خود چل کے حضور گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یار مجھے فلاں سورت سنا قرآن کی، وہ کہنے لگے حضور آپ پر قرآن نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یار میں خود نہیں آیا، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، رب نے فرمایا کہ جا کے اس سے فلاں سورت سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے، قسم خدا کی بندہ مر نہ جائے اس بات پر کہ یار رب سونا ہو کے، اتنا خالق اور مالک ہو کے، قادر مطلق ہو کے وہ نام لے کسی کا،
کہنے لگے یا رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ہاں یار تیرا نام لیا ہے میرے رب نے. بتائیں قربان جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جس کا نام آ جائے رب کی بارگاہ میں وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ امام الانبیاء چل کے جا رہے ہیں، یار مجھے قرآن سنا، میرے رب نے مجھے کہا ہے میں تم سے قرآن سنوں. بتائیں وہ رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جو میرے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، رب فرماتے ہیں ان کے پاؤں میں مضبوط کر دوں گا. پیروں کا ذکر رب کرے یار، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی یار. ویسے نام آ جائے اس بارگاہ میں بڑی بات ہوتی ہے. وہ رب تبارک و تعالی پاؤں کا ذکر فرما رہا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، میں تم اگر اللہ کی مدد کرو گے نا، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج میں اور آپ ہم ذرا غور کریں، ہم اللہ کی دین کی مدد کتنی کرتے ہیں؟ ہماری جیب سے اللہ کے دین کے لیے کتنا پیسہ نکلتا ہے؟ ہماری اولاد میں سے کتنی اولاد ہے ہم نے جو اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے؟ آج نہ میری اولاد دین کے کام آئے، نہ میرا پیسہ دین کے کام آئے، تو بتائیں ہم نے مدد کی کون سی ہے؟ یہی کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ کون سی مدد کی ہے ہم نے دین کی؟ بتائیں. یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں ہم جناب جنت داخل ہونے کے لیے، جنت کا بھی لالچ نہ ہو تو نماز بھی نہ پڑھیں لوگ ہمارے. ہاں جی ہے ایسے یا نہیں ہے؟ یہ تو نماز بھی نہ پڑھیں. آج ہماری جیب میں سے کتنا پیسہ جناب ماہانہ نکلتا ہے اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہے، خالص اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہے. یار آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پیسہ کو بتا دے بندہ اللہ کے دین کی مدد کے علاوہ کہیں اور گیا ہو. آج کسی سے پوچھو نا ہمارے لوگوں سے، ہمارا عقیدہ صحابہ والا ہے. میں نے کہا عمل صحابہ والا کیوں نہیں؟ جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کا پیسہ جاتا تھا وہاں تیرا پیسہ جاتا ہے؟ آج تو ہمارے لوگ پیسہ دیتے ہی وہاں پہ جہاں نام ہو جائے تھوڑا سا. ہاں جہاں پہ جناب تھوڑا نام ہو جائے، یار فلاں نے پیسے ہو یار کمال ہے یار اس نے اتنے پیسے دے دیے دین کو. اور جہاں پتہ چلے نام نہیں ہوگا تو وہاں دیتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، وہاں مانگا جائے پھر بھی نہیں نکلتے. آج جو خرچے کرتے پھرتے نا لوگ، ابھی مہنگائی اتنی ہوگی، معاملات اتنے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج جس اولاد کے لیے لاکھ روپیہ کما کے دے رہے ہیں نا اولاد کو، اور اللہ کے دین کے لیے ان کی جیب میں روپیہ کو نہیں لگے گا. پتہ قیامت والے دن جب وہی اولاد اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گی مولا اس نے ہمیں دین کو نہیں سکھایا تھا، اور تیرے بچے دین نہیں پڑھے تھے، جس کے پڑھ رہے تھے اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا تو. یہ اللہ کی دین کی مدد تھی، یہ بھی اللہ کی دین کی مدد تھی. لیکن کیا ہوا؟ نہ خود کھڑے ہوئے، نہ بچوں کو کھڑا کیا، نہ جو کھڑا تھا اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے. اور پوچھ لیں تو اس سے بڑا عاشق رسول ہی کو نہیں ہے یا نہیں ایسا بھائی؟ سوائے پیروں کو پالنے کی اور کیا کیا ہے ہمارے لوگوں نے؟ بتائیں. پیروں کے لیے تو ہزاروں روپیہ نکل آتا ہے ان کے پاس، لاکھوں روپیہ نکل آتا ہے. پیر بھی وہ رساگیر پیر ہوتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. ان کے پیروں کے آستانوں پہ جا کے دیکھیں کتنے مدرسے چل رہے ہیں، وہاں پہ کتنے دین پڑھ رہے ہیں بچے. اور دین پڑھ بھی رہے ہیں تو کون؟ وہی دین پڑھ رہے ہیں جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، یا صرف ٹانگے کی سواریاں اکٹھی کر کے ختم کے لیے بچے بٹھائے ہوئے انہوں نے؟ یہ حال ہے جی ہمارے ہاں. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے دین کی مدد جو ہے یہ حقیقت میں اللہ کی مدد ہے بھائی، حقیقت میں اللہ کی مدد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، فرمایا کہ میری مدد کرنا چاہتا ہے نا وہ میری دین کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مدد کروں گا. اسی فرمان شریف کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے لگ جاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے لگ جاتا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے نا، آج دیکھے کوئی بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں جی، آج کے لوگوں کو یہ بڑا کام ہاتھ ہے، میں پریشان ہوں، چل محفل کرا لیں بھائی، تھوڑی تکلیف آ گئی چل محفل کرا لو بھائی. وہ محلے کی ساری بیوییں جمع کر کے وہ ساری آپس میں گپے شپے مار کے ایک دوسرے کی غیبتیں کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں. یہ تو نے سوٹ کہاں سے لیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ میں نے فلانے پلازے سے لیا تھا. لے اتنے پیسوں کا لیا، میں نے تو سستا لیا تھا بھائی. یہ باتیں کر کے اب بتائیں اس سے کون سی مشکلات حل ہوں گی؟ جو بیویوں نے آگے کپڑوں کے ریٹ بتائیں ایک دوسرے کو، یہی تو پھر تو دکان والے 4 بندے بلا کے اچھے ریٹ تو دکان والے بتاتے ہیں، پھر ان کو بلا کے روٹی کھلا دیتے. تم سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ محفل والا بھی عجیب لوگوں کے ذہنوں میں بات گھسی ہے. یہ محفل ہو ایسی پیغام جائے لوگوں تک. تیرے گھر میں لوگ آئیں، 4 بندے گناہ سے توبہ کر جائیں، 4 بندے اصلاح لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مائل ہو جائیں. محفل ہے سبحان اللہ. جہاں پہ توبہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. جہاں پہ 50 بیویاں ہوں، 50 کی 50 ہی چگلیاں کرنے آئی ہوں، بتائیں کیا فائدہ ہوگا وہاں پہ؟
ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا؟ سمجھ سے باہر بات ہے ویسے. اور محفل کی اتنی برکات بیان کی انہوں نے. آج کل عورتیں جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک وہ گجرے پہن کے جناب ہیں بڑے ٹشن کے ساتھ محفلوں پہ جا رہی ہیں اور آگے کلام ایسے سے پڑھتی ہیں. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. پتہ نہیں کس احمق نے سمجھا دیا ان کو اس طرح کی محافل کرانا ہیں جس میں جناب عورتیں اپنی ویڈیو بنا کے سیدھی جناب یوٹیوب پہ ڈال رہی ہیں اور فیس بک پہ بھیج رہی ہیں. سارے جہان کے گندے کمینے لوگ سارے وہ دیکھ رہے ہیں ان کو. یہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کی عاشقہ ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کو چھوڑ کے کون سا عشق ہے تمہارا بھی حضور کے ساتھ؟ بتاؤ نا. تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ دیکھیں فرمایا وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو کافر ہیں نا، جو میرے دین کے منکر ہیں اور دین کے غلبے کے بھی دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے سارے اعمال ہی برباد کر دیے ہیں. کوئی شے نہیں بچی ان کے پاس. مکے کے کافر جتنی نیکیاں کر رہے تھے سمجھ رہے تھے یہ نیکی ہیں کہ حاجیوں کو سیکورٹی دیتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے. ایک دن کے کئی 100 اونٹ نہر کر دیتے تھے حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے. ایک بندہ اتنے اونٹ نہر کر دیتا تھا ان کی خدمت کرنے کے لیے. وہ جناب کہاں تک آگ لگی ہوئی ہے، اونٹ بھونے جا رہے ہیں، روسٹ ہو رہے ہیں، حاجیوں کو کھلائے جا رہے ہیں. ایک دن میں پورے دن میں میٹھا کھلاتے تھے، حلوہ کھلاتے تھے، ایک دن سب کو گوشت کھلاتے تھے. اس طرح کر کے ان کی اتنی سیوا کرتے تھے وہ اور زمزم پلایا کرتے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے. اور وہ یہی سمجھتے تھے جو کچھ نیکی ہم کر رہے ہیں نا اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے حبیب کے دین کے ساتھ ٹکر لے کے یہ کون سی نیکیاں اٹھائے پھرتے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَىٰ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، میں وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے ہیں. اگلا جملہ دیکھیں جی، آیا مبارکہ 9. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنہم کارہوا ما انزل اللہ، وجہ اس کی یہ ہوئی ہے کہ ان کو اللہ کی وحی پسند نہیں آئی. ان کو اللہ کی وحی پسند نہیں آئی، ان کو اللہ کا قرآن پسند نہیں آیا. اللہ کے قرآن سے ان کو نفرت ہو گئی ہے. اللہ کے احکامات ان کو پسند نہیں آئے کہ اب یہ اللہ کے احکامات ماننے پڑیں گے، اب ان کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. ہمارے تو اپنے معاملات ہیں بھائی. اب بتائیں یہاں کے کتنے عاشق رسول ایسے ہیں جو میلاد منانے والے ہیں لیکن ان کو سود والا مسئلہ سمجھ نہیں آتا. کتنی ساری اس طرح خواتین ہیں جن کو پردے والا مسئلہ سمجھ نہیں آتا اور پوچھ لیں تو ان سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی کو نہیں. یعنی وہ معاملہ جو ان میں تھا، اللہ فرما رہا ہے ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ، ان کو اللہ کا قرآن پسند نہیں آیا. اللہ کا قرآن پسند نہ آئے ان کو، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے. تو آج کے مسلمان کو کون سا اللہ کا قرآن پسند آ رہا ہے یار بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ، فرمایا وجہ اس کی یہ ہوئی ہے کہ ان کو جو اللہ نے نازل کیا نا وہ پسند نہیں آیا. ان کو گندا لگا ہے کام قرآن کا حکم ان کو پسند نہیں آیا، ناپسند لگا ہے. انہوں نے مکروہ جانا ہے رب کے قرآن کو. ان کی طبیعتوں میں ملال آ گیا کہ رب حکم دے گا ہمیں، اب رب کی ماننی پڑے گی ہمیں. اب بتائیں نا یہاں کس کو اللہ کا حکم سنایا جائے تو کیسے اس پہ اوس پڑتی ہے، کیسے اس کو کلائیں کا درد اٹھتا ہے. یار رب کا حکم مجھے سنا دیا تم نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا جہان کا خبیث ترین جملہ، غلیظ ترین جملہ یہ ہے جب کسی کو کہا جائے کہ تو اللہ سے ڈر تو وہ کہے چل اپنا خیال کر. بتائیں کہتے نہیں کہتے؟ کسی کو کہہ کے آپ دیکھیں وہ اللہ سے ڈر یار کوئی کام سیدھے کر لے، قدم مولوی صاحب تسی اپنا حساب رکھو، بس آپ اپنا حساب رکھیں ہمیں نہیں چھڑک رہے. میرے آقا علیہ السلام میں دنیا جہان کا خبیث ترین کلمہ یہ والا ہے کسی کو رب سے ڈرنے کا کہا جائے وہ آگے سے متکبر ہو جائے، اکڑ جائے کہ مجھے کہا گیا رب سے ڈروں میں، اور میں اتنا بڑا پلیت ہو کے رب سے ڈروں میں. نعوذ باللہ من ذالک. رب کا ڈر بھی کوئی شے ہے جسے میں ڈروں؟ نعوذ باللہ من ذالک. میرے آقا علیہ السلام میں دنیا جہان کا غلیظ ترین کلمہ ہے یہ کہ بندہ آگے سے کہے چل تو اپنا حساب رکھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو اللہ کا قرآن اللہ کی وحی پسند نہیں آئی فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے. اعمال ہی سارے برباد ہو. 2 بار وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پیچھے بھی یہی فرمایا وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو خراب کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے. یہاں فرمایا وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.